خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے وہ مکمل طور پر کریش ہو گئی. جو کے پی کے حد تک ہم نے معاملات دیکھے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل یک طرفہ چل رہا ہے. خیبر پختونخوا میں نگراں وزیر اعلیٰ کی بھی تبدیلی کی جانے والی ہے. وہ وزراء تھے وہ وہاں پہ مختلف جو عوامی جلسے وہاں پہ جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے کہ آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے. چیئرمین سینٹ 60 دن کی چھٹی لے کر نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو جائیں. اگلے سال 2024 میں بھی ہمیں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. 2023 میں کم از کم الیکشن نہیں ہو رہے. ایک جانب نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے وہ مکمل طور پر کریش ہو گئی. کریش کا مطلب یہ کہ انہوں نے استعفے دے دیے. کہا گیا تھا ان کو استعفے دے دیے جائیں. استعفے دینے کی اصل وجوہات کیا تھیں اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان جبار, ہمارے الیکشن کمیشن کے سینئر رپورٹر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجوہات تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو منتخب نگران کابینہ تھی انہوں نے استعفے دیے. شکریہ عثمان صاحب, آپ یہ بتائیں کیوں استعفے دیے گئے, کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں یاسر بھائی, آپ کو معلوم ہے کہ جب سے کے پی کے میں نگران حکومت آیا ہے اس کے بعد ہم نے مسلسل دیکھا کہ جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے اور جو ہے کہ جو گورنر ہیں ان کی جانب سے جو ان کے خاص دوست تھے ان کو حکومت کا حصہ بنایا گیا تھا. اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ عرصہ قبل ان کو باقاعدہ لیٹر لکھے گئے تھے کہ جو آپ کے نگران سیٹ اپ میں جو وزراء ہیں وہ مختلف عوامی جو جلسے ہیں جلوس ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. تو ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ جو یہ سیٹ اپ ہے یہ نگران سیٹ اپ ہے, اس میں آپ کسی پارٹی کی جو ہے نمائندگی نہیں کر سکتے. آپ نے جو عوامی ایشوز ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں, ان کے مسائل آپ اس کی حل کی طرف جا سکتے ہیں, لیکن جو مختلف وہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں, ان کے محفلوں میں جاتے ہیں, ان کی جو جلسے ہیں وہاں آپ جاتے ہیں. تو یہ ایک طرفہ جو ہے ایک طرفہ جو آپ لوگ جلسوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں اس سے عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے. اور جو وہاں کی سیاسی پارٹیاں جو اپوزیشن ہے اس میں اس بات کا خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے کے پی کے میں نگران حکومت کا یہ باقاعدہ ایک جو ان کے مخالفین ہیں جس طرح تحریک انصاف پارٹی اور دیگر جو پارٹیاں ہوں گی جو کہ اپوزیشن میں ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ان کے خلاف ایک سیٹ اپ کھڑا کیا گیا اور ان کو ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. الیکشن کمیشن کیوں مکمل طور پر خاموش تھا ان کی جانبداری دیکھنے کے باوجود؟ جو الیکشن کمیشن تھا وہ اس طرح ان کے مائنڈ میں چیز تھی کہ چلو ایک نئی حکومت آ گئی ہے, نگران سیٹ اپ ہے, ان کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کروانا. تو چونکہ جو قومی اسمبلی تھی وہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کے پی کے سے چلی گئی تو وفاق میں جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی, ان لوگوں نے وہاں پہ الیکشن نہیں کروائے. اور وہاں جو وجوہات بتائی گئی آپ کے ہمارے سامنے ہیں کہ جو وہاں کے صورتحال ہے الیکشن تو مئی میں ہونے تھے لیکن جو الیکشن جو ڈیلے اس کی وجوہات یہ بتائی کہ ہم الیکشن کمیشن جاتے رہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کو بلایا گیا تھا پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, اور جو گورنر کے پی کے تھے وہ خود بھی یہاں پر آئے تھے الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ جو کے پی کے حالات ہیں سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے وہاں پہ الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے کیونکہ وہاں پہ جن دنوں الیکشن ہو رہے تھے ان دنوں وہاں پہ 2-3 کوئی ناخوشگوار واقعات ہوئے تھے. گورنر کو آپ کیا جانبدار دیکھتے ہیں؟ اب تک جو جتنے ہم نے حالات دیکھے ہیں جانبداری کا ہی مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے, اور جو غیر جانبدار دیکھتے ہیں نہیں ان کی جانب سے جو جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. گورنر تو ہوتا ہی غیر جانبدار ہے لیکن جو کے پی کے کا نمائندہ ہے وہ جو کے پی کے تک ہم نے معاملات دیکھے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل یک طرفہ چل رہے ہیں. پنجاب کے معاملات بھی کیا وہ غیر جانبدار ہے؟ نہیں, وہاں بھی جو گورنر ہے وہ بھی نون لیگ کا گورنر ہے اور ان کی سپورٹ بھی ہاں جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان پہ بھی الزامات تو عائد کیے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے اسمبلی کی تو وہاں پہ تو بالکل یک طرفہ جو ہم نے دیکھا کہ جو جو گورنر کے پی کے ہیں غلام علی صاحب وہ یہاں پر آئے تھے, انہوں نے مکمل انکار کر دیا کہ ہم وہاں پہ الیکشن کروا نہیں سکتے, وہاں پہ حالات اس قدر خراب ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال ہے انہوں نے سامنے لائی. یہ ان کے استعفے تو منظور کر لیے گئے ہیں جو نگران کابینہ کے ارکان تھے, اب یہ نئے وزراء لائے جائیں گے اور کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں نگران وزیر اعلیٰ کی بھی تبدیلی کی جانے والی ہے. جی بالکل, جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا وہ شدید بیمار بھی ہیں اور زیادہ تر جو میٹنگس تھیں اس میں خود آ نہیں رہے تھے, تو سارے اختیارات ان کے سنبھالے ہوئے تھے, گورنر نے سنبھالے ہوئے تھے. اور سب سے مین وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ جو وہ وزراء تھے وہ وہاں پہ مختلف جو عوامی جلسے وہاں پہ جاتے تھے وہاں پہ علی اعلان وہ ایک سیاسی کسی بھی جو سیاسی پارٹی ان کی تھی اس سے وہ یکجہتی کا اظہار کرتے اور لوگوں سے کہتے کہ آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, یہ پارٹی آئے گی اور
آپ کے مسائل حل کرے گی. حالانکہ اب الیکشن یہ کمیشن پروسیس نے کب مکمل ہوگا یہاں نگران سیٹ اپ دوبارہ لانے دیکھیں جو آئین کہتا ہے آئین کے مطابق تو یہ جب بھی ایک اسمبلی تحلیل ہوتی ہے کوئی کابینہ جب جاتی ہے تو 7 دن کے اندر اندر آپ نے ایک نئی کابینہ وہاں پہ نگران سیٹ اپ لانا ہوتا ہے, اور جو کہ جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں آئین کے مطابق. لیکن ہم نے دیکھا جو ایک نگران سیٹ اپ ختم ہو گیا اور تمام سے جو استعفیٰ دے دیے, تو وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو چیزیں بتائی گئی تھیں ان کو جو ہدایت دی گئی تھی جو آئین کے تحت چلنا, تو ان لوگ اس سے مکمل وائلیشن کی کسی چیز قسم کی پاسداری ان لوگوں نے نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے بار بار ان کو نوٹس بھی بھیجے, ان کو یہ بھی کہا کہ آپ فلاں فلاں وزیر کو عہدے سے ہٹا دیں تاکہ وہاں پہ, اور ہٹائے بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی یہ مسائل جوں کے توں تھے. اگر وہاں پہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید آج کابینہ پنجاب کی طرح یہاں پر برقرار رہتی اور وہ بھی آمدہ الیکشن تک وہ اہم ٹائم پر. اچھا عثمان یہ بتائیں, آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کو خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 تاریخ کی رات کو انہوں نے ایڈوائس پر دستخط کر دیے تھے فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے قومی اسمبلی کی تحلیل کرنے کے حوالے سے. اب انہوں نے خط میں واضح لکھا ہے کہ 12 تاریخ کی رات تک وہ نگران وزیر اعظم کا نام تجویز کریں. تو اگر نہ کیا گیا تو اس حوالے سے آئین کیا کہتا ہے, اور اگر کر دیا گیا تو یہ 13 اگست سے نیا پروسیس شروع ہو جائے گا, یہ بتائیے گا. دیکھیں جو آئین ہمیں کہتا ہے جب کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر جلد سے جلد آپ کو ایک نیا وزیر اعظم جو ہے نا اس کا نام دینا ہوتا ہے, جو کہ اپوزیشن اور جو وزیر اعظم ہوتا ہے آپس میں بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے. جو وہ 3 دن لگاتار ملتے ہیں, کسی ایک دونوں طرف سے جو نام آتے ہیں اگر اس پہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا, مشاورت کے بعد بھی اتفاق نہیں ہوتا, پھر تو یہ معاملہ پھر واپس جائے گا اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس, جو کہ پھر ایک 8 رکنی کمیٹی بناتا ہے جس میں اپوزیشن اور جو پارلیمانی بورڈ اس طرح تشکیل لیتا ہے جس میں اپوزیشن اور حکومت کے جو ممبران ہوتے ہیں اراکین وہ برابر یعنی کہ 8 کی تعداد میں ہوتے ہیں. ان کے پاس بھی 3 دن کا ٹائم ہی ہوتا ہے. اگر وہ 3 دن کے اندر کسی ایک نام پہ فائنل کر لیتے جو نگران وزیر اعظم نے آنا ہوتا ہے, کسی ایک نام پہ اگر اتفاق ہو گیا تو یہ کہ ایک وہ نام پیش کر دیں گے جس کا پھر اعلان کر دیا جائے گا. اور اگر 3 دن وہ بھی اس طرح مشاورت کے بعد بھی کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکے تو پھر وہ ان کے جو دونوں مابین جو نام سامنے آئیں گے وہ نام جائیں گے الیکشن کمیشن کے پاس. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جس طرح پنجاب میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو ہم نے حالات دیکھے خیبر پختونخوا میں تو نامینیٹ کیا جی گیا جو کے پی کے پنجاب کی بات, جی کے پی کے بعد جو ہم نے پنجاب کے حالات دیکھے کہ وہاں پہ اپوزیشن اور جو حکومت ہے ان کی جانب سے کسی ایک نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا, تو وہاں بھی پارلیمانی بورڈ پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے جو صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر تھے انہوں نے مسئلہ ایشو کو جو حل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے محسن نقوی کا نام پھر نکالا گیا اور اسی کو آج تک وہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ہمیں بھی اس میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ معاملہ الیکشن کمیشن میں آتا ہوا نظر آ گیا ہے. یہ بھی اتنے اہم موقع پر دیکھیں ظاہر وہ صدر نے تو ایک چیز ان کو بتائی ہے کہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہے تو کل تک آپ ایک نام دے کے ہمارے پاس نام بھیجیں تاکہ اس کو ہم فائنل کر لیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے مابین اب تک جو 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہو رہی ہیں تو یہ کہ آئی تھنک کسی نام پہ متفق نہیں ہو رہے. نام تو اور کئی معاملہ سامنے واپس آئے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا چیئرمین سینیٹر صادق سنجرانی کا نام بڑا زور و شور سے چل رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کل انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی. آج انہوں نے صبح قائد حزب اختلاف کے گھر جا کر راجہ ریاض کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی. اس کے بعد اسحاق ڈار سے ملاقات کی, اس کے بعد احسن اقبال سے ملاقات کی, اور آج رات ان کی آصف زرداری سے بھی ملاقات متوقع ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا چیئرمین سینٹ 60 دن کی چھٹی لے کر قائم نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد ہو جائیں اور میدان میں آ جائیں, تو ادھر ڈپٹی چیئرمین جو ہیں مرزا افریدی وہ قائم مقام اسپیکر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے, اور ادھر اگر آپ دیکھیں تو 8 ستمبر کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ان کا بھی وقت پورا ہونے جا رہا ہے. تو اگر چیئرمین سینٹ نہیں ہوں گے تو پھر آبویسلی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی وہ قائم مقام صدر بن جائیں گے. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ اب تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, جو کہ ہم اگر الیکشن کمیشن کی بات کر لیں تو جو حکومت چلی گئی ہے 90 دن کے اندر الیکشن تو ہونے چاہیے, لیکن چونکہ جو مردم شماری ہے اسے جو نوٹیفائی ابھی بات فیبروری تک چلی جائے گی, تو ایسے ہی ہے, ایسے ہی دکھائی دے رہے. جو عام انتخابات ہیں وہ 90 دن کے اندر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جو ابھی حلقہ بندیاں ہونی الیکشن کمیشن نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے, تو الیکشن کمیشن کے پاس آئین کے تحت بھی 3 سے 4 ماہ کا وقت ہے جو کہ آئین اس کو اجازت دیتا ہے. تو اگر ہم
اس کو دیکھتے ہیں تو کم از کم یہ اگلے سال 2024 میں بھی ہمیں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, 2023 میں کم از کم الیکشن نہیں ہو رہے. اگر ہم جو موجودہ وزیر اعظم اور آپ نے قائد حزب اختلاف کی بات کی, وہ 3-4 ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن کسی نام پہ متفق نہیں ہو پا رہے ہیں, اور یہ معاملہ آئے گا الیکشن کمیشن کے پاس. اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس بھی صرف 24 گھنٹے کا ٹائم ہوگا, جو ان کے پاس 2 نام دونوں جانب سے نام آئیں گے, وہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر اندر کسی ایک نام کو تجویز کر دیں گے نگران وزیر اعظم کے لیے, اور وہی پھر جو آئندہ الیکشن ہوں گے پاکستان کے وہ کروائیں گے. بہت شکریہ جی. ٹائم کی کمی ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے, لیکن آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا آئینی, یقین کریں عام شہری کے سر کے اوپر سے گزرتی ہیں. عام شہری چاہتا ہے ریلیف, عام شہری چاہتا ہے جو مہنگی اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں, پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں اور الیکشن کا انعقاد ہو. یقین کریں عام شہری کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے یا یہ منتخب سیٹ اپ ہے, وہ صرف ریلیف چاہتے ہیں. جی ناظرین, آج کا آپ نے ہمارا رپورٹرز بیٹھک کا ولاگ دیکھا, اس میں ہم نے کئی چیزیں ڈسکس کی لیکن ہم سمیٹ نہیں پا رہے. اتنی چیزیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. آج اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات یا کل تک کیا قائد حزب اختلاف اور پرائم منسٹر شہباز شریف ان میں آپس میں اتفاق ہو جاتا ہے. اگر ہوتا ہے تو کل یعنی 12 اگست کی رات 12 بجے تک یقیناً نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد کا پروسیس شروع ہوگا. اب تک کے لیے آپ مجھے اور عثمان جبار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.